وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جی حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اچھا فیصل سبزواری صاحب، ایک سوال بڑا اہم ہے اور یہ سوال آپ سے پوچھنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے، اور زاہد حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے وقفے سے پہلے، اور انہوں نے بھی کہا کہ پہلے بھی بہت سے معاہدے ہوئے، مذاکرات ہوئے، وہ کامیاب نہیں ہوئے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ بالکل درست ہے کہ پچھلے 10 سال کے دوران حکومت اور عسکریت پسندوں کے درمیان تقریباً 13 امن معاہدے ہوئے، کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا. اب سوال یہ ہے کہ صرف امن معاہدے ناکام نہیں ہوئے بلکہ بہت سے ملٹری آپریشن بھی ناکام ہوئے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جہاں جہاں پہ ملٹری آپریشن ہوا وہاں پہ ابھی تک فوج موجود ہے. جب فوج وہاں پہ بیٹھی ہے اس کا مطلب ہے کہ ملٹری آپریشن کامیاب نہیں ہوا. تو آپ کو کیا یقین ہے کہ اگر طالبان کے خلاف آپریشن کیا جائے تو وہ کامیاب ہو جائے گا؟ حامد بھائی، ایک بات کا بخوبی علم بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ ہمارے پاس چوائس نہیں ہے کوئی اور اس سوچ کو ایریڈیکیٹ کرنے کی علاوہ. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ لوگوں کی خام خیالی ہے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وزیرستان میں اور فاٹا میں ہی موجود ہیں. مجھے اور آپ کو بخوبی علم ہے کہ شہروں میں، جس شہر میں آپ بیٹھے ہیں، جس شہر میں میں بیٹھا ہوں، اور دیگر چھوٹے بڑے شہروں میں کس حساب سے ان کی پینیٹریشن ہے. جس فنومینا کو پنجابی طالبان کہتے ہیں، آیا اس میں سارے کے سارے لمبے بالوں والے اور باریش لوگ ہیں، یا پھر اس میں پروفیشنلز، کمپیوٹر گریجویٹس، انجینئرز اور ڈاکٹرز اور یہ سارے کے سارے شامل ہیں. ہمیں اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے حامد بھائی کہ اس لیے ہمیں ان کے خلاف ایک نظریاتی استدلال ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اپنا لٹریچر بنا رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں. جہاں ان کا بس چلتا ہے وہاں مسجد اور مدرسے میں، جہاں ان کا بس چلتا ہے لوگوں کے بنگلوں میں، آبادیوں میں، اس کی پریچنگ کرتے ہیں، لوگوں کے ذہن بدل رہے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے اپنی پریچنگ کر رہے ہیں. اور جو اہم ترین بات ہے جسے ہم شاید کہنے سے گریزاں ہیں کہ دیکھیے کل کو امریکہ، پھر میں عرض کروں، چلا جائے گا، آپ کس بات پہ مذاکرات کریں گے نا؟ ڈرون رک جائیں، یہ ان کی طرف سے میں نے دیکھا تھا، ٹی ٹی پی کی طرف سے ایک ڈیمانڈ آئی تھی، پاکستان امریکہ کی جنگ سے نکل آئے. اچھا چلیے نکل بھی جائیں گے سارے کے سارے اگر یہ امریکہ کی جنگ ہے بھی، لیکن آیا یہ جو جیلوں میں اٹیک ہوئے ان میں کیا فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے قیدیوں کی گردنیں نہیں کاٹی گئیں؟ کیا جنہیں چھڑوایا گیا وہ لشکر جنگوی کے لوگ نہیں تھے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ہمیں ان کا پروفائل نہیں پتا ہے کہ چرچ پہ اٹیک ہو تو اس کو بھی اپنے نزدیک دین اسلام کے عین قرار دے رہے ہیں، کیا مستونگ میں ہو یا اور دیگر جگہوں کے اوپر بلوچستان میں دہشت گردی ہو اسے بھی دین اسلام کے تابع قرار دے رہے ہیں. یہ جو پروفائل ہے طالبان کا اور ان کے افیلیٹس کا، جنہیں ہم بینڈ سیکٹیرین آؤٹ فٹس کہتے ہیں، کیا یہ ختم ہو جائے گا؟ اس لیے چارہ نہیں ہے، دو تین چیزیں کی ضرورت ہے. پہلی بات، جہاں ملٹری ایکشن لازم ہو گیا ہے، ناگزیر ہے، وہاں کر لیا جائے. جہاں قانون کے اور دائرے میں دیگر طریقوں سے لایا جا سکتا ہے لائیں. اور اہم بات ہے اوپینین بلڈنگ، جو آپ کر رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے. اہم بات ہے ان کے خلاف نظریاتی استدلال کو ڈیولپ کرنا، لوگوں کو بتانا کہ خدارا یہ نام نہاد افغان جہاد کے نام کے اوپر، یہ نام نہاد سیمینریز کے نام پہ مرسنریز کی گروتھ کے نام پر، یہ نام نہاد وار اینڈ ٹیرر، میری جنگ اور اس کی جنگ اور ڈرون کا مسئلہ بنانے سے ہم کچھ نہیں کر رہے ماں سوائے دین اسلام کو معاذ اللہ بدنام کرنے کے، اور ماں سوائے میرے منہ میں خاک اس وطن عزیز کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے. اچھا اب اس کا سبزواری صاحب کا جواب آپ دیں گے، علوی صاحب آپ دیں گے؟ جی میں تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ وہی باتیں جو میں نے آپ کے، جو انہوں نے کہا کہ ہمیں اوپینین بلڈ کرنا ہے. آپ کے پروگرام کا آغاز میں نے اسی گفتگو سے کیا تھا. اب دو اس میں معاملات ہے کہ ہم نے ان کیسے آگے بڑھنا ہے. ایک تو مذاکرات کا طریقہ ہے، ایک میں آپ یہ جو میں نے عرض کی کہ ایمورفس اینمی ہے، ایک مترشح دشمن ہے، چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، اس کے ساتھ فوج کشی نہیں ہو سکتی. لہذا ٹارگیٹڈ آپریشن آپ نے کچھ دیکھے بھی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ہوں گے جب ضرورت اس کی ہوگی. کچھ ایسے دوست ہیں ہمارے جو مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ان کا، لیکن اس کے ساتھ دیکھیں حکومت نے پہلی سنجیدہ کوشش کی ہے کاؤنٹر انسرجنسی سے کہ انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کا آغاز کر دیا. اس کے بعد جو قوانین میں تبدیلی چاہیے تھی وہ ہم نے کر دی ہے اور قومی اسمبلی میں آج بل بھی لے ہو گیا. کیا نام ہے جو اس بل کا؟ پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس. اس پہ تو تمام اپوزیشن پارٹیوں کے اعتراضات ہیں. جی ان کے اعتراضات، بالکل وہ اعتراض کرنے کا حق رکھتے ہیں، وہ اپوزیشن ہے، لیکن ہم نے پاکستان کے حق میں جو بہتر سمجھا ہے وہ کیا ہے کہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے. یہ آرڈیننس آپ لوگوں نے بنایا یا کسی اور نے بنا کے دیا آپ کو؟ جی ہم نے خود بنایا، ہم لے کرنے والے ہیں اس کو، کیونکہ غیر معمولی حالات آپ نے اس میں پاکستان کے آئین سے متصادم شکیں رکھی ہوئی ہیں. دیکھیں یہ اسی لیے قومی اسمبلی موجود ہے کہ اگر اس میں کوئی ایسی حکومت کی طرف سے غلطی بھی ہوئی ہے تو وہ درست ہو جائے. دیکھیں نا، ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ملیٹنٹس پاکستان کے آئین کو مانے،
تو تحفظ پاکستان آرڈیننس تو پاکستان کے آئین کو مانتا ہی نہیں ہے. تحفظ پاکستان آئین کو مانتا ہے. اگر اس میں کوئی ایسی شک ہے جس میں جو واضح ہو جائے گا کہ اگر آئین سے متصادم ہے تو ختم ہو جائے گا. جی لیکن یہ دیکھیں میں پھر دہراتا ہوں, دیکھیں جو ایک سول رائٹس اور ہیومن رائٹس کا میکنزم ہے اس میں کچھ تبدیلی تو چاہیے اس جنگ سے بہتر طور پہ نبرد آزما ہونے کے لیے. دوسری جو ایشو جو میں کہ قانون کے بعد اب لوکل لا انفورسمنٹ کو بلڈ کرنا چاہ رہا ہوں صوبوں میں, وہ بھی اس کا حصہ ہے. فاٹا کی ڈیولپمنٹ جس کا ذکر ہوا وہ ایک بہت بڑا پارٹ ہے اس کا, کہ اس کے بغیر یہ معاملہ نہیں ہوگا. فائنل یہ بات ہے کہ ریاست کے اندر بھی تو کچھ صفائی کرنی ہے, کہ اگر ریاست کے اندر کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جو ان انتہا پسندوں کی سرپرستی کرتے رہے تو ان تک بھی پہنچنا ہے, اور وہ اوور نائٹ ایک ڈنڈا ہلانے سے ایک قانون پاس کرنے سے نہیں ہوں گے. اور جن علاقوں کا ذکر ہوتا ہے کاؤنٹر انسرجنسی میں بڑا کلیئر ہے صاحب, 3 چیزیں ہوتی ہیں. کلیئر جو کہ آرمی کر سکتی ہے, ہولڈ جو آرمی کر سکتی ہے, لیکن ہولڈ پرماننٹلی کرنے کے لیے بلڈ کرنا پڑتا ہے. کلیئر ہولڈ بلڈ, ابھی تک ہم صرف کلیئرنس تک پہنچے ہیں, ہولڈ اور بلڈ تک نہیں پہنچے. جی عارف علوی صاحب, اب یہ بڑا میرا ضروری سوال ہے آپ سے کہ کیا یہ اب طالبان کے خلاف جنگ جو ہے اس کی قیمت تحفظ پاکستان آرڈیننس ہے, جس کی کئی شکوں کو میں بتا سکتا ہوں کہ وہ آئین سے متصادم ہے. میں آپ کو کہتا ہوں, مجھے ذرا سا موقع دیں. یہ 5 پیج کا میں نے پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس پر ڈسینٹ نوٹ دیا, اتفاق سے میرے فائل میں موجود تھا, مجھے معلوم بھی نہیں. آپ نے 5 صفحے کا ڈسینٹ نوٹ دیا ہے, اور اس کے چند نکات بتا دوں گا تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ معاملہ کہاں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو بہت سارے تبصرہ کرنے والے کہتے ہیں کہ جی وہ یہ چاہتے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں. جب تک مذاکرات نہیں شروع ہوں گے نا تب تک پتہ نہیں چلے گا میں اور یہ کون انٹرپریٹر ہے ان کا کہ جی وہ یہ چاہتے ہیں. البتہ جو ان کی حرکتیں اور کبھی کبھی جو نوٹس آتے ہیں ان سے ہم پریزیوم کر سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ کانفلکٹ ریزولوشن دنیا میں ایک بڑی سائنس ہے, اس پر پی ایچ ڈیز ہوتے ہیں اس لیے کہ پتہ چلے اور کس طرح سے اس کو ہینڈل کریں, اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. تیسری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک آئیڈیولوجیکل وار ہے جو فیصل سبزواری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹاک شوز کے ذریعے بھی ہوتی ہے, مگر اس کو آئیڈیولوجیکل لیول پر یہ فقہا اور علماء ہینڈل کریں گے. بہت بڑی ایک آئیڈیولوجیکل وار ہے. اس کی وجہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, اس کی وجہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان آئسولیٹڈ نہیں ہے. دنیا اسلام کے اندر شیعہ سنی منافرت پھیلائی جا رہی ہے اور کامیاب ہے. آپ جانتے ہیں عراق کے اندر روزانہ 30-40 شیعہ یا سنی مارے جاتے ہیں. یہی حال آپ کا یمن کے اندر شروع ہو گیا, یہی لبنان میں ہے, یہی افغانستان میں تھا اور کیا جا رہا ہے. اس میں بڑا انٹرنیشنل ایک فورس ہے یا مومنٹم ہے. تو لہذا ڈائلاگ, اس لیول پر ڈائلاگ بہت ضروری ہے. مسلسل شیعہ سنی علماء کانفرنس کریں گے تب یہ معاملہ یہاں کول ڈاؤن ہو جائے گا. اب میں یہ ایک اور بات کہہ دوں کہ آئرلینڈ کے اندر اب یہ بات ہوتی ہے کہ جی معاہدے فیل ہوئے. میں 4 ڈیٹس گنا رہا ہوں. سننگڈیل معاہدہ ہوا 1973 میں, وہ فیل ہوا. اس کے بعد اینگلو آئرش معاہدہ ہوا 1985 میں, وہ فیل ہوا. اس کے بعد ڈاؤننگ سٹریٹ ڈکلیریشن ہوا 1994 میں, وہ فیل ہوا. الٹیمیٹلی 2000. لیکن آئی آر اے جو ہے وہ ایک سیپریٹ کنٹری مانگتی تھی, لہذا ہمارا معاملہ تو نسبتاً آسان ہونا چاہیے, ہے نا. وہ تو سیپریٹ کنٹری مانگتے تھے, پھر سیٹلمنٹ ہو گیا. اچھا جی, اب آ جائیے یہ پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس پر, اور یہ 5 صفحے کے میں نے آپ کو بتایا ہوا. اصل میں ایک کنفیوژن ہے. ہم چاہتے ہیں کہ قانون بنے اور سزائیں ہوں. اچھا, صرف پکڑ دھکڑ کے قانون تو بہت ہے نا, یہ پکڑ دھکڑ کا قانون مزید اضافہ ہو رہا ہے. اصل میں سزائیں نہیں ملتی, کورٹس کام نہیں کرتے, اس طرف اس قانون میں کہا گیا جہاں پہ بھی آپریشن ہے وہاں ایمرجنسی نافذ کر دو. اچھا, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, اور مشرف اگر ایمرجنسی نافذ کرے تو اس کا ٹرائل کر دو, آپ ایمرجنسی نافذ کر دیں وہ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا یہ کہ سیکیورٹی آف پاکستان کے لیے بنا ہے. اچھا, اور سپریم کورٹ اور آئین آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ that the security of Pakistan refers to those aggravated forms of prejudicial activities which endanger the existence of Pakistan but do not include ordinary breaches of peace and public order کو include نہیں کرتا. مگر اس کے شیڈیول کے اندر کیا ہے, اس کے شیڈیول کے اندر یہ ہے کہ جناب آرسن ہمارے ہاں ہنگاموں کے اندر اور سب کے اندر لوگ فرسٹریشن میں جلاتے ہیں. قانون اس کو نارمل قانون کے اندر ہونا چاہیے, یہاں نہیں آنا چاہیے. میں نے بات بتائی ہے, یعنی کہ جو عام واقعات ہیں وہ بھی اس میں آ گئے, وہ بھی اس میں آ گئے. اچھا, لہٰذا دوسرا میں کہہ رہا ہوں ڈیمیج ٹو لائنز اینڈ پولز, ٹھیک ہے نا. تیسرا میں کہہ رہا ہوں ٹینکرز کو ڈیمیج کرنے کا, وہ بھی اس میں آیا. چوتھا بسز اینڈ کارز کو جو کریں گے ڈیمیج, وہ بھی اس میں آ گئے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قانون اس کو امپروو کرنا, قوانین کو امپروو کرنا چاہیے. پھر انہوں نے یہ دے دیا کہ جناب دیکھو اور گولی مار دو. اچھا, میں نے کہا کہ چلو یہ بھی
ضرورت ہے نا, حالات خراب ہیں. اگر دیکھو اور گولی مار دو بھی تو انٹرنل ریویو بورڈ تو بنا لو کہ اس مہینے 50 لوگوں کو گولی ایسے مار دی گئی ہے, تو ریویو تو کرو کہ ماری بھی صحیح ہے نہیں ماری. یہ تو دیکھو اور گولی مار دو کے بعد تو پھر کراچی اور پشاور اور کوئٹہ میں تو پھر روز گولیاں چلیں گی. ایک وقفہ جی, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ تحفظ پاکستان آرڈیننس پر ان کے کیا کیا تحفظات ہیں. اب کیونکہ یہ جو آرڈیننس لایا گیا ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ جی انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے, اس لیے ہم یہ لے کے آئے ہیں, تو اس پہ بہت سے اعتراضات کیے جا رہے ہیں. فیصل سبزواری صاحب, آپ نے یقیناً اس تحفظ پاکستان آرڈیننس کو دیکھا ہوگا. اس میں ایک شک ہے کہ ریزنیبل اپریہنشن کی بنیاد پر کوئی بھی قانون نافذ کرنے والا جو اہلکار ہے, کوئی بھی سیکورٹی ایجنسی کا جو اہلکار ہے جس کے ہاتھ میں بندوق ہے, اگر اس کے پاس ریزنیبل اپریہنشن ہے تو وہ آپ کو گولی مار سکتا ہے اور اس کو کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہوگا. تو کیا آپ تحفظ پاکستان آرڈیننس کو سپورٹ کریں گے؟ نہیں حامد بھائی, قطعاً نہیں کریں گے, بلکہ اس کو عدالت میں بھی ہم چیلنج کریں گے, اسمبلیوں میں بھی کیا ہے, کیونکہ یہ ہم ماضی میں بھگت چکے ہیں کہ جو سیکیورٹی ادارے یا پولیس تھی وہ حکومت وقت کے کہنے پہ یا جو بھی ان کی اس وقت کی پالیسی تھی, ہم نے ہزارہ کارکنان کی ایکسٹرا جوڈیشل ایگزیکیوشن دیکھی, اور ملک بھر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل ورکرز کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہیں اس طرح کی جو بھی پاورز ہیں. تو قطعاً نہیں کریں گے. اسمبلی میں بھی اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. سندھ اسمبلی میں بھی ہم نے اس کے اوپر تحریک التوا ہے میری خود کی, اور اسمبلی کا اجلاس آ رہا ہے, اس میں ہم بھرپور احتجاج کریں گے اور کرتے رہیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تحفظ پاکستان آرڈیننس کے معاملے پہ تحریک انصاف اور متحدہ قومی موومنٹ کا نقطہ نظر کافی قریب ہے, قربتیں بڑھ گئیں. جی اللہ بہتر کرے, ہم سیاسی انتہا پسند نہیں ہیں, سب سے بات کرنا چاہتے ہیں, اور اس نقطے پر میں یہی کہوں گا کہ راہ پر ان کو لگا لائے تو ہیں باتوں میں, اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں. واہ 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 واہ, کیا خوبصورت شعر آپ نے بتایا جی. یہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب, یہ تو کسی زمانے میں لوگ اپنی محبوباؤں کو شعر لکھ کے بھیجا کرتے تھے, یہ تو سبزواری صاحب نے آپ کی طرف پھینک دیا. اچھا, یہ انہوں نے سیاسی طور پر کہا ہے, مگر لوگ پھر بھی لکھ لیں گے اپنی محبوباؤں کو بھیجنے کے لیے. ہے نا, کتنا خوبصورت شعر ہے. جی بالکل خوبصورت شعر ہے. یہ میر صاحب جمہوریت کا حسن ہے. دیکھیں اس آرڈیننس کے اوپر یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ ایم اور پی ٹی آئی اس کے خلاف متحد ہو گئی ہے. نہیں, پیپلز پارٹی بھی ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی بھی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ایک منتخب حکومت نے عوام کی منتخب مقننہ کے سامنے ایک قانون پیش کیا ہے, نمائندوں کے سامنے, اس پہ اعتراضات, تحفظات, امینڈمنٹس, یہ سارا پروسیس ہے, اور اس آئین پاکستان کے تحت. اچھا, یہ قانون بنایا کس کی عملداری یہ حکومت نے جو بہتر سمجھا. عارف علوی صاحب, آپ کے خیال میں یہ قانون کس نے بنایا؟ یہ میرے خیال سے بنایا تو حکومت نہیں, مگر ایک اور 2-4 چیزیں بڑی کنٹراڈکٹری اس میں بتا دوں. اس میں ایک چیز انہوں نے یہ کہی ہے کہ شیڈیول نمبر 5, 6, 7, 8 کے اندر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کارروائی بھتہ خوری کی, کڈنیپنگ کی, ایم پی ایز اور ایم این ایس کے خلاف ہو اس کا ذکر ہے, ججز کے خلاف ہو اس کا ذکر ہے. آئین آف پاکستان کہتا ہے آرٹیکل 25 میں کہ سارے سٹیزنز تمہارے برابر ہیں. یہ قانون تفریق کرتا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی جو ہو اس کو مینشن کر کے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اور لاپتہ افراد کا جو معاملہ ہے اس کو بھی گول کیا گیا ہے. جی, لاپتہ افراد کو بھی, اور ایلینز کا ذکر کیا ہے کہ جو اپنی آئیڈینٹی, جس کے پاس آئی ڈی کارڈ نہ ہو. مثال کے طور پر یار 10% لوگوں کے پاس فاٹا میں ادھر ادھر کارڈز بھی نہیں ہیں. پھر افغان جو ریفیوجیز ہیں وہ بھی آئی ڈی کارڈ نہیں ہے, ان کے پاس دوسرے کارڈز ہیں. ایک آدھ چیز اور بتا دوں, اس میں ایک این آر او شق ہے, جو میں این آر او شق کہہ رہا ہوں. وہ این آر او شق یہ ہے کہ پروزیکیوٹر جنرل اگر کسی کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے, وہ وڈرا کرنا چاہے تو کورٹ مجبور ہے وڈرا کرنے کے لیے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی جب کورٹ میں مقدمہ کر دیا اور تم وڈرا کرنے جا رہے ہو, ہے نا, تو کورٹ دیکھے گی کیوں وڈرا کر رہے ہو. تو یہ این آر او شق یوں ہے کہ جو این آر او آیا تھا اس کے اندر 7-8 ہزار لوگ اسی وجہ سے بری ہو گئے بیفور این آر او واز تھرون آؤٹ, کہ کورٹ مجبور تھی کہ بھئی این آر او کے اندر یہ ہے آگے اور اس کو چھوڑ دیا جائے. تو خرم بھائی, یہ تو پیپلز پارٹی کی طرح آپ این آر او کو لیگلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں, اعتراضات کے اوپر بات ہونے بھی لگی ہے. علوی صاحب گفتگو کریں گے, زاہد حامد صاحب سے ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے. مقصد آرڈیننس کا کیا ہے؟ پاکستان کے عوام کی جان اور مال کا تحفظ. اس مقصد سے ہم اتفاق کرتے ہیں. دوسرا یہ مقصد ہے, اس کے ذریعے یہ بھی ہے کہ ہمیں انتہا پسندوں کو اپنی جو عام آبادی ہے اس سے علیحدہ بھی کرنا ہے, ڈفرینشیٹ کرنے کا ہم آغاز کر رہے ہیں.
تاکہ ہم جو پریکٹیکلی ان انتہا پسندوں نے قبائلی علاقوں میں میرے بھائی اور بہنیں جو رہتے ہیں ان کو یرغمال بنایا ہوا ہے. اب اغوا کاروں سے پوری دنیا میں مذاکرات ہوتے ہیں. لیکن کراچی تو قبائلی علاقہ نہیں ہے نا. تو وہاں کیا مذاکرات ہو رہے ہیں؟ نہیں، میں وہاں کہہ رہا آپریشن ہوں ہو رہا ہے کہ وہاں پہ بھی وائلنس ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی بم دھماکے ہوتے ہیں، لیکن وہاں ساتھ ساتھ آپریشن بھی جاری ہے. اور وہ ایک ہمارے لیے بڑا ایک سبق آموز وہ آپریشن ہے کہ کس طرح صوبائی حکومتوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، کس طرح پیراملٹری فورسز اور سویلین لا انفورسمنٹ جن کی کیپیبلٹیز کو بہت ریز اپ کرنا پڑا. یہ تمام مقصد ہیں، لیکن آخر میں دو ہی مقاصد رہ جاتے ہیں: آئین پاکستان کی عملداری اور پاکستان میں رہنے والے میرے بھائی اور بہنیں گلگت بلتستان سے بلوچستان تک ان کے جان و مال کا تحفظ. اچھا فیصل سبزواری صاحب، ذرا یہ آخر میں بتائیے، یہ خرم دستگیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں ایک بہت سبق آموز آپریشن ہو رہا ہے، کیا واقعی اس آپریشن سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ تو چیمبر آف کامرس ہوں یا دیگر ادارے ہوں، وہ اپنی، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ کراچی کا جو ٹارگیٹڈ آپریشن ہے وہ منطقی انجام تک پہنچے، لوگوں کو ریلیف ملے، یہاں پیس قائم ہو، اور دہشت گردوں اور مجرموں، خواہ وہ کوئی زبان، کسی نسل، کسی سیاسی وابستگی کے ساتھ ہوں. بدقسمتی کے ساتھ میرے تحفظات بہت زیادہ ہیں اس وقت، ایکسٹرا جوڈیشل ایگزیکیوشن سے لے کر مسنگ میرے ورکرز ہیں میری جماعت کے، اور سینکڑوں ہزاروں جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا. خواہش ہماری یہ ہے کہ مجرم کو مجرم کی نظر سے دیکھا جائے، یہ نہ دیکھا جائے کہ کس جماعت کے انفلوئنس ایریا میں وہ رہتا ہے اور کون سی زبان بولتا ہے. جی میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ہم نے بھی جو اس نوٹ آف ڈسینٹ کے شروع اور آخر میں لکھا کہ پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ قانون سخت بنے دہشت گردوں کے لیے، ٹھیک ہے نا، اور ہمارے یہ مشورے ہیں کہ اس طرح سے قانون کو امپروو کیا جا سکتا ہے. اس کی ضرورت کا احساس ہمیں بہت شدت کے ساتھ ہے کہ قانون ہو. بہت شکریہ عارف الوی صاحب. جس آپریشن کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے، جب اگر وہ آپریشن ہوگا کبھی، جب فوج کسی جگہ پہ موو کرتی ہے جیسے ساؤتھ وزیرستان میں، تب تو کوئی قانون نہیں ہوتا، یا فوج ہوتی ہے اس کے سامنے دشمن ہوتے ہیں. اسی سے بچنے کے لیے یہ سب، لیکن وہ جو فوج ہے اس کو پاکستان کے آئین کا پابند ہونا چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں طالبان آئین کی پابندی کریں تو آپریشن کرنے والی فوج بھی آئین کی پابندی کرے. فوج بھی آئین کی پابندی. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ خرم صاحب، عارف الوی صاحب، فیصل سبزواری صاحب. اور بات ساری جو ہے وہ ہے آئین کی عملداری کی، آئین کی بالادستی کی. مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جی طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں تو آئین کے اندر رہ کے کیے جائیں، تو جو پاکستان کے ریاستی ادارے ہیں ان کو بھی آئین کی پابندی کرنی چاہیے، آئین کے اندر رہ کے اپنے فرائض سر انجام دینے چاہیے. اور تحفظ پاکستان آرڈیننس پہ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں نے بہت سے اعتراضات کیے ہیں، اور بڑا اعتراض یہ ہے کہ اس آرڈیننس کی اکثر شقیں پاکستان کے آئین سے متصادف ہیں. تو اگر طالبان سے ہم کہتے ہیں کہ آئین کے اندر رہ کے مذاکرات کرو، تو کم از کم جب آپ پارلیمنٹ کے اندر کسی مسودہ قانون کو پیش کرتے ہیں تو یہ تو دیکھ لیجئے کہ وہ آپ کے آئین کے مطابق ہے یا نہیں. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.